یہ کہانی 5 اگست 2019 کو سٹارٹ ہوئی۔ بھارت نے اچانک آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا، جس کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر کا خصوصی سٹیٹس بھی ختم ہو گیا اور غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت بھی مل گئی۔ یہ پاکستان اور کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیے اور عالمی سطح پر شدید احتجاج شروع کر دیا۔ یہ اس خطے کا پہلا اہم واقعہ تھا۔ دوسرا اہم واقعہ 16 جون 2020 کو پیش آیا۔ چین نے لداخ کی گلون ویلی میں اپنی فوج داخل کر دی اور بھارت کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جھڑپیں شروع ہوئیں اور بھارتی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ چین دفاعی لحاظ سے بھارت سے 10 گنا بڑا ملک ہے۔ بھارتی حکومت پریشانی میں پاک بھارت سرحد سے اپنی فوجیں انڈو چائنا بارڈر پر شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ یوں 1965 کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر دونوں سائٹس پر فوجیں برابر ہو گئیں۔ ہم اگر آج بھارت پر حملہ کر دیں تو بھارت کے لیے مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک طرف چین اسے دبا لے گا اور دوسری طرف پاکستان اسے ہلنے نہیں دے گا، اور یہ 1962 جیسی صورتحال ہے۔ ایوب خان کے دور میں اکتوبر 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جواہر لال نہرو کو خطرہ تھا پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا، چنانچہ بھارت نے امریکہ کے ذریعے ایوب خان سے گارنٹی لی تھی کہ پاکستان موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ آج بھی آپ کو درجنوں لوگ مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم نے 1965 کی بجائے 1962 میں بھارت سے جنگ لڑی ہوتی تو کشمیر ہمارا ہوتا۔ بہرحال ماضی ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور 16 جون 2020 کی طرف آتے ہیں۔ چین نے نہ صرف انڈو چائنا بارڈر گرم کر دیا بلکہ اپنی فوج کا بڑا حصہ بھی وہاں شفٹ کر دیا، جس کے بعد بھارت بھی اپنی فوجیں، توپیں، میزائل اور ٹینک شمال میں لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے آئیڈیل تھی۔ بھارت کے دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے چین نے پاکستان کو سپورٹ دینے کے لیے اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر بٹھائی ہیں اور ہمارے پاس اب 2 آپشن ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ چین سے بھی لڑنا شروع کر دیں، یا پھر ہم چین اور پاکستان دونوں یا کسی ایک ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں۔ بھارت کو دوسرا آپشن سوٹ کرتا ہے۔ کیونکہ بھارت میں کشمیر اور میزورام 2 اندرونی فلیش پوائنٹس ہیں۔ انڈیا کی آدھی فوج وہاں تعینات ہے اور آدھی پاکستانی سرحد پر، اور یہ اب اگر چین سے بھی جنگ چھیڑ لیتا ہے تو یہ معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، یہ چین یا پاکستان یا پھر دونوں سے ڈائیلاگ شروع کر دے۔ چین نے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، چنانچہ بھارت کے پاس اب پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اور بھارت یہ آپشن لینے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے دسمبر 2020 میں پاکستان کی اعلیٰ انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان ڈائیلاگ کی پیشکش کی۔ یہ پیشکش وزیر اعظم کے سامنے رکھی گئی اور یوں وزیر اعظم کی اجازت سے ڈائیلاگ شروع ہو گیا۔ پاکستان کو چین کے صدر شی جن پنگ کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ شی جن پنگ کا مشورہ ہے پاکستان کشمیر پر اپنی حکمت عملی بدل لے، یہ اسے فوجی کی بجائے انسانی حقوق اور اخلاقیات کا ایشو بنا دے اور اپنی ساری توانائیاں معاشی بہتری پر لگا دے۔ پاکستان اگر معاشی طاقت بن گیا تو کشمیر خود بخود پاکستان کو مل جائے گا۔ چین کا مشورہ درست ہے، ہمیں واقعی اپنی معیشت پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم معاشی طور پر ڈیفالٹ کے قریب ہیں اور یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ چنانچہ پاکستان نے بھارتی پیشکش قبول کر لی۔ خفیہ مذاکرات شروع ہو گئے۔ 2 ماہ تک دونوں ایجنسیاں مذاکرات کرتی رہیں۔ دبئی میں ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ پھر بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول بھی مذاکرات میں شامل ہوئے اور 3 فیصلے ہو گئے۔ نمبر 1،
दोनों मुल्क किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका को मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेंगे। ये मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होंगे और कोई तीसरा फरीक उनमें शामिल नहीं होगा। नंबर 2, भारत आर्टिकल 35A वापस ले लेगा और पाकिस्तान 370 के इखराज को कबूल कर लेगा। और तीसरा फ़ैसला, दोनों मुल्क सियाहत, तजारत, राहदारी, सियाचिन, सरकरीक और सरहदी मसाइल के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाएंगे। ये ग्रुप्स फैसले करेंगे और इन फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस बार दोनों मुल्कों में कुछ भी हो जाए लेकिन ये ग्रुप्स नहीं टूटेंगे और मुज़ाकरात जारी रहेंगे और दोनों मुल्क कश्मीर पर 3 साल बाद मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ये फ़ैसला भी हुआ। भारत ताल्लुकात का आगाज़ करेगा और पाकिस्तान उसका मुस्बत जवाब देगा। चुनाचे नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2021 को इमरान खान को ख़त लिख दिया। इमरान खान ने 30 मार्च को मुस्बत जवाब दे दिया और 18 मार्च को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए कह दिया, पाकिस्तान और भारत माजी भुलाकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान ने अगला कदम उठाते हुए 31 मार्च को भारत से तजारत खोलने का ऐलान भी कर दिया। ये ऐलान कौम के लिए हैरान कुन था। हुकूमत पर दबाव आया और हुकूमत ने अगले दिन ये ऐलान वापस ले लिया, लेकिन ऐलान की वापसी के बावजूद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अब भारत की तरफ से हाथ बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान ये हाथ थाम लेगा और यूं किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ, इन मुज़ाकरात के मामले में फ़ौज और सिविल हुकूमत दोनों 50 साल बाद एक पेज पर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिटायरमेंट और इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को नया मोड़ देना चाहते हैं। ये यूरोप की तरह दोनों मुल्कों की सरहदें खोलना चाहते हैं और ये ख्वाहिश गलत नहीं। हमारे पास भारत से ताल्लुकात ठीक करने के सिवा कोई चारा नहीं। लड़ाई दुनिया के किसी भी मसले का हल नहीं होती, मसाइल का हल डायलॉग ही होता।